کہ سچے ہو تو تمنا کرو. دوسری بات، تیسری بات خدا فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ یہ کبھی نہ کریں گے. وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، کبھی بھی نہیں، شروع سے لے کے ابد تک. ابداً کا صیغہ ہے، کبھی ہمیشہ کے لیے کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے. اب اس آیت کی تفسیر امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. امام تفسیر برہان میں امام فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر کو حکم ہوا کہ ان سے کہیے کہ موت کی تمنا کریں، تو ان لوگوں نے موت کی تمنا نہ کی. لیکن ان میں سے اگر کوئی ایک بھی سچے دل سے موت کی تمنا کرتا تو اسی وقت اس کو خدا موت دیتا. اسی وقت خدا اس کو موت دیتا. لیکن امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے ان کے دلوں میں اپنے دین کا خوف بٹھا دیا تھا، کیونکہ ظاہر میں وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم جنت کے طلبگار ہیں، ہم ہی جنت کے وارث ہیں، یہاں تک کہ کہتے تھے ہم ابناء اللہ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں وہ لیکن اندر سے جانتے تھے کہ ان کے ہاتھوں سے ایسے گناہ ہو چکے تھے کہ وہ کبھی جنت کی طرف نہیں جا سکتے تھے. ان گناہوں میں شامل انبیاء کا قتل، قرآن تورات کی تحریف، قرآن کا انکار، یہ سب گناہ جو ہیں اسی ضمن میں آتے ہیں. اب بس پوری مجلس کے لیے یہ ایک نقطہ آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ ایک حق کی دلیل موت کی تمنا ہے، سچ کی دلیل موت کی تمنا ہے. بس اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھ کے اب میں روایت سناتا ہوں کہ جس وقت پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ حبنا اہل بیت لینتفعوا سبع بہ سبع مواطن. اب اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. حبنا اہل بیت لینتفعوا بہ سبع مواطن اولهم الموت. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت مومن کے لیے 7 مقامات پر فائدہ پہنچائے گی، جس میں سے پہلا مقام موت کا وقت ہے. جس میں سے پہلا موت. ایک روایت میں 6 کا لفظ ہے، ایک روایت میں 7 کا لفظ ہے. پہلا مقام جس وقت حب اہل بیت، یعنی دنیا سے آپ کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور جو پہلا وقت ہے اگلے جہان میں جانے کا وہ وقت موت ہے. اس وقت اگر کوئی شے فائدہ پہنچائے گی تو وہ محمد و آل محمد کی محبت و ولایت پہنچائے گی. محمد و آل محمد کی محبت و ولایت پہنچائے گی. اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اب ایک اور روایت ہے، پیغمبر اکرم سے ہی روایت ہے کہ امیر المومنین نے پوچھا کہ مولا، اے پیغمبر، اے نبی خدا، اے میرے آقا، مجھے بتائیے کہ ہم اور ہمارے ماننے والوں کی موت دوسروں سے کیسے مختلف ہوگی؟ ہم اور ہمارے ماننے والوں کی موت میں اور دوسروں کی موت میں خدا کیا فرق رکھے گا؟ تو پیغمبر نے فرمایا، یا علی، آپ اور آپ کے چاہنے والوں کو خدا خود اختیار دے گا کہ کس طرح موت کے حوالے ہونا ہے. کس طرح موت کے حوالے ہونا ہے. توجہ ہے پچھلے حضرات کی. اب ایک اور منزل آگے چلتے ہیں. اب آیت ذہن میں رکھیے جس کی تلاوت میں کر چکا کہ یہودیوں سے خدا نے کہا تھا کہ تمنا کرو موت کی اگر اپنے دعوے میں سچے ہو. اب روایت ایک اور سنیے کہ جس وقت مومن، اصول کافی کی روایت ہے کہ مومن جس وقت قبر میں لٹایا جاتا ہے تو مومن کے اوپر جب عذاب قبر آتا ہے، عذاب قبر آتا ہے نا، ایمان ہے نا، جس وقت مومن پہ عذاب قبر آتا ہے تو اس وقت 6 جانب سے اس پہ عذاب آتا ہے. 6 طرف سے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، 6 جوانب سے مومن پہ عذاب آتا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ جس وقت عذاب قبر میں داخل ہوتا ہے تو
اس مومن کی ہوئی تمام عبادتیں شکلیں بنا کے اس مومن کے دفاع میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سنیے